السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نیا سال شروع ہونے والا ہے۔ لوگ اس موقع پر طرح طرح کی خرافات کرتے ہیں، گانا بجاتے ہیں، ناچ گانا ہوتا ہے اور پٹاخے پھوڑے جاتے ہیں، یعنی واہی تباہی مچا دیتے ہیں۔ اس لیے یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اسلام کے اندر اس کی کوئی گنجائش نہیں، بلکہ ایک مسلمان کو تو یہ چاہیے کہ وہ اس موقع پر، بلکہ نئے سال کے موقع پر ہی نہیں بلکہ ہر دن کے گزرنے پر یہ احساس کرے کہ میری زندگی کا ایک دن اور ایک لمحہ ختم ہو گیا۔ اب 2022 یہ ختم ہونے والا ہے، 2023 شروع ہونے جا رہا ہے، تو اب خوشی کے بجائے اسے افسوس کرنا چاہیے اور اپنی ماضی کی جو زندگی ہے، جو گزشتہ زمانے میں اس نے کام کیے ہیں، ان کا احتساب کرنا چاہیے، ان کا حساب لینا چاہیے کہ میں نے اللہ اس کے رسول کی کتنی فرما برداری کی اور اللہ اس کے رسول کو میں نے کتنا ناراض کیا، موت کے میں کتنا قریب ہو گیا کہ 2022 ختم ہو گیا تو ایک سال اور میں موت کے قریب ہو گیا۔ تو اس لیے ماضی کا احتساب کر کے آئندہ کے لیے کوئی لائحہ عمل طے کرنا چاہیے کہ مجھے آئندہ کیا کرنا ہے، اور آئندہ مجھے ایسی زندگی گزارنی ہے کہ اللہ اس کا رسول مجھ سے راضی ہو جائے۔ اب تک جو ہوا سو ہوا، لیکن مجھے اب ماضی کی غلطیوں پر ندامت کے آنسو بہا کر اللہ اس کے رسول کو راضی کرنا ہے، اور جو میرے اندر کمیاں تھیں ان کو میں دور کروں گا۔ اگر ایک ایمان والا اس طریقے سے ایسے مواقع پر، نئے سال کے آغاز پر، اسی طریقے سے ہر دن کے گزرنے پر یہ عہد کرتا ہے اور یہ ارادہ کر لیتا ہے، تو پھر اس کی زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے اور اللہ اس کا رسول اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور اللہ اسے ایسے اعمال کرنے کی توفیق دے دیتا ہے جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ اس لیے یہ خوشی کا موقع نہیں ہے۔ بعض لوگ میسیج کرتے ہیں ایک دوسرے کو اور نئے سال کی خوشی مناتے ہیں اور خوشخبری سناتے ہیں۔ یہ خوشی کا موقع نہیں۔ مثلاً کوئی شخص دنیا میں آیا اور اس کی زندگی مثلاً 50 سال ہے، تو جب ایک سال گزر گیا تو اب اس کی زندگی کا ایک سال کم ہو گیا، تو اس میں خوشی کی کیا بات ہے؟ اس میں تو اور زیادہ افسوس کرنا چاہیے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم دوسروں کو دیکھی دیکھا ہم بھی ایسی خوشی مناتے ہیں، اور اس خوشی میں ہم اتنے باولے ہو جاتے ہیں اور اتنے غافل ہو جاتے ہیں کہ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارا عمل یہ کیا اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہے، یا اللہ تعالیٰ ہمارے اس عمل سے ناراض ہو رہے ہیں۔ ہمارا ایمان والا بھی وہی کام کرتا ہے جو غیر ایمان والا کر رہا ہے۔ پٹاخے چھوڑے جا رہے ہیں، آتش بازی کا بازار گرم ہے اور لغویات میں آدمی مشغول ہے، اور اس طریقے سے مگن ہو رہا ہے، خوشی کا اظہار کر رہا ہے کہ جس طریقے کو اور جس برائی کو اللہ تعالیٰ نے ختم کرنے کے لیے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا، ہم انہی برائیوں میں لگے ہوئے ہیں اور ہمیں احساس تک نہیں ہوتا۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم تو نئے سال پر ہم خوشی منا رہے ہیں، ہم دوسروں کا ساتھ دے رہے ہیں۔ نہیں، بلکہ سب سے پہلے ہمارے لیے ایمان ہے، اور پھر جو ایمان کے تقاضے ہیں ہمیں ان پر عمل کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ دوسرے خوشی منا رہے ہیں تو ہم بھی ان کے ساتھ خوشی منائیں، اور اس طریقے سے خوشی منائیں کہ اللہ اس کا رسول ہم سے ناراض ہو جائے۔ یہ کتنے افسوس کی بات ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم اس موقع پر دوسروں کو بھی اس بات کی ترغیب دیں کہ دیکھو، اب تک ہم اتنے چھوٹے تھے، اب ہم اتنے بڑے ہو گئے، اب ہم موت کے اتنے قریب ہوتے جا رہے ہیں، ہمیں اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے پیغامات اور ان کی ہدایات پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے احکامات کا ہمیں مکلف بنایا ہے، تو ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہم کرنے والے بن جائیں۔ اس کی ہمیں فکر کرنی چاہیے۔
اگر ہم اس طریقے سے نئے سال کے موقع پر 2 کام کر لیتے ہیں تو ہمارا نیا سال بہت عافیت کے ساتھ گزرے گا اور دنیا بھی صحیح گزرے گی، آخرت میں بھی ہمیں کامیابی مل جائے گی۔ ایک تو کام یہ کہ ہمیں اپنی ماضی اور گزشتہ زمانے کا احتساب کرنا ہے، اور ہمیں گزشتہ زمانے کے بارے میں ہمیں یہ غور و فکر کرنا ہے کہ مجھ سے کیا کیا گناہ ہو گئے اور میں نے اللہ اس کے رسول کی کتنی نافرمانی کی اور کتنی فرمانبرداری کی۔ اگر نافرمانی میں وہ ایام گزرے ہیں، پورا سال گزر گیا، تو اب ہمیں آئندہ کے لیے یہ طے کرنا ہے کہ اب میں کوئی بھی گناہ نہیں کروں گا، جو گناہ ہو چکے ہیں ان پر توبہ کی جائے۔ اور اگر پچھلا سال بھی اچھا گزرا ہے تو اب یہ نیت کی جائے کہ اس سے اچھا میں اس آئندہ سال کو گزاروں گا، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے نیا سال فراہم کیا، عطا کیا، اب تو میں تجھے اور زیادہ راضی کرنے کی کوشش کروں گا، اب تک جو مجھ سے چوک ہوئی اسے تو معاف فرما، آئندہ میں عہد کرتا ہوں اور پختہ ارادہ کرتا ہوں کہ میں تجھے ضرور راضی کروں گا، نمازوں کا اہتمام کروں گا، اور جن احکامات کا تو نے مجھے مکلف بنایا ہے میں ان احکامات کو صحیح طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق ان احکامات پر عمل کروں گا۔ اگر اس طریقے سے انسان ایک ایمان والا 2 کام کرنے کی نیت کر لیتا ہے اور 2 کاموں کو نئے سال کے موقع پر کرتا ہے، پچھلے کا جائزہ لیا جائے اور آئندہ کے لیے کچھ طے کیا جائے، تو انشاءاللہ ضرور اس کی زندگی پرسکون گزرے گی، اور دنیا میں بھی عافیت ہی عافیت رہے گی، اور آخرت میں بھی انشاءاللہ اس کے ساتھ عافیت کا معاملہ کیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو کر آخرت کی کامیابی کے اس کے لیے فیصلے کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سبھی حضرات کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور نئے سال پر ہمیں یہ 2 کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔